اچھا، اب ہم زکوٰۃ کے اوپر آ جاتے ہیں کہ یہ جو مسائل ہم نے دنیا کے ڈسکس کر لیے، ہم کیسے ہمارے پاس ایک اکنامک اور سوشل سلیوشن ہے جس کے نتیجے کے اندر ہم اپنی نہ صرف پاکستان کے لیے ہے بلکہ دنیا بھر کے لیے ہے. یہاں ہم نے جو بات دیکھی، دا سولوشن آف اکنامک سوشل اینڈ ادر پرابلم سوسائٹی از امپلیمنٹیشن آف زکوٰۃ سسٹم ان اٹس ٹرو سینس ایٹ دا اسٹیٹ لیول. یعنی جو ہمارے جو بھی پرابلمز ہیں، یہ اگر ہم زکوٰۃ امپلیمنٹ کریں تو یہ مسائل اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بتایا اور یہ حل ہو سکتے ہیں. زکوٰۃ میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ انڈیویجول زکوٰۃ دے دیتے ہیں، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب زکوٰۃ کا نظام نافذ ہوگا تو اسٹیٹ کے پاس، اسٹیٹ کے لیے ایک کمپلیٹ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ سارے لوگ کہ جو غربت کی سطح کے نیچے ہیں، جو غریب ہیں، ان کی وہ بیسک نیڈس پوری کرے. یہ نہیں ہو سکتا جیسے ہمیں زکوٰۃ دینی ہو تو ہم آس پاس کے ایک دو لوگوں کو دے دیں گے. لیکن اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی یہ نہیں ہے. اسلام کے لحاظ سے حضرت عمر کے بڑا مشہور قول ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ فرات کے کنارے اگر کتا بھی مر جائے گا بھوک سے تو ذمہ داری عمر پہ ہوگی. تو اسٹیٹ کی جو اسٹیٹ کے حوالے سے یہ بات ہے کہ وہ جو جب زکوٰۃ کا نظام نافذ ہے تو اس کو ہر بندے کا خیال کرنا پڑے گا. یعنی پاکستان میں اگر 7 کروڑ لوگ ہیں جو غربت کی سطح کے ہیں، تقریباً 1 کروڑ فیملیز، تو ان پوری 1 کروڑ فیملیز کو اسٹیٹ کو رسپانسبلٹی لینی ہوگی ان کی بیسک نیڈس کی. یہ نہیں کہ آپ ان سے کہیں گے کہ آپ ان کو بہت امیر کر دیں گے، لیکن جو بیسک نیڈز ہیں جیسے ان کا کھانا پینا ہے، ان کی ایجوکیشن ہے، ان کی صحت ہے، یہ بیسک چیزیں جو ہے وہ آپ کو ان کی پوری کرنی پڑیں گی. اس پہ ہم بات کریں گے کہ اس کی افورڈیبلٹی کا کیا مسئلہ ہے. میرے خیال اس میں افورڈیبلٹی کا مسئلہ نہیں ہے، ہر کنٹری اس کو افورڈ کر سکتا ہے. صرف مسئلہ اس میں پالیسی یا پالیٹکس کا ہے کہ یہ کرنا چاہیے، لوگ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے. اس کا جو اچھا، اس کے بعد اس کا جو قریب ترین ویسٹ کے اندر جو کنسیپٹ ہے جو وہ ہے یونیورسل بیسک انکم کا، کہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ایک ایسی بیسک انکم ہونی چاہیے، اس میں بیسک نیڈز ہونی چاہیے. اس پہ ویسٹ کے اندر بھی خاصے لوگ بات کر رہے ہیں. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو بیسک انکم کا جو کنسیپٹ ہے، اس میں امریکہ دنیا میں 2 قسم کے، میں نے آپ کو پتا اکنامی میں لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں گورنمنٹ کو ایکٹیولی انٹروین کرنا چاہیے اور گورنمنٹ کو جو ہے جو کینزین کہلاتے ہیں، اور دوسرے جو فری مارکیٹ وہ ہیں جو کہتے ہیں کچھ بھی نہ کریں، بس مارکیٹ پہ چھوڑ دیں، مارکیٹ کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی فورسز. دونوں اس کی یعنی جو دونوں کے تھنکر ہیں وہ اس کی سپورٹ میں ہوتے ہیں. یعنی ایون جو فری مارکیٹ والے بھی ہیں وہ کہتے ہیں گورنمنٹ کو کم سے کم جو اپنے غریب جو طبقہ ہے ان کی بیسک نیڈ پوری کرنی چاہیے، اس کے بعد گورنمنٹ کا کوئی اور کام نہیں ہے. اور وہ لوگ کے جو گورنمنٹ کی ایکٹیو انٹرونشن کے قائل ہیں، ان کا سب سے کنسیپٹ یہ ہے کہ جی جو معاشرے کا جو ویک طبقہ ہے اس کے لیے آپ سوشل سیکورٹی کے ادارے بنائیں، گورنمنٹ ان کے لیے صحت کے نظام کرے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ متفق ہیں، آل دو کہ اس پہ عمل نہیں ہو پا رہا. اس کی وجہ میں نے آپ کو بتایا کہ پالیٹکس بھی ہے. اچھا، زکوٰۃ امپلیمنٹیشن اور اس کی جو پروڈکٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایکویٹیبل اینڈ سوشلی کوہرنٹ سوسائٹی. جب زکوٰۃ امپلیمنٹ ہوگی اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ ایکویٹیبل سوسائٹی ہوگی اور وہ سوشلی آپس میں کنیکٹڈ ہوگی. ابھی کیا ہے، ہمارے کلاسز بنی ہوئی ہیں، ایک ایلیٹ کلاس ہے، ایک پلوٹوکریٹس ہیں، ایک ہائی کارپوریٹس جو ہے وہ ایگزیکٹوز ہیں، ایک بالکل نیچے کا طبقہ ہے جو بیچارہ مزدور ہے، اور ایک طبقہ ہے جو کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو کلاسز بنی ہوئی ہیں، تو ایک معاشرہ بڑا انسٹیبل معاشرہ ہے. تو ہم یہاں جو بات ہو رہی ہے کہ جب یہ نظام ہم نافذ کریں گے تو ایک آپس میں کنیکٹڈ نظام ہوگا، یہ سوشلی کوہرنٹ ہوگا، ایکٹیویٹیبل ہوگا. دوسری بات یہ کہ یہ صرف سوسائٹی ایسی نہیں ہوگی. جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ بھی ہے کہ اکنامک گروتھ بھی اسی سے آئے گی. جو آپ پاکستان، آپ سوچیں نا کہ 30-40% پاکستان میں لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی چیزیں خرید ہی نہیں پا رہے، تو آپ کی جی ڈی پی تو 40% نیچے ہے، ڈیفیشنٹ جی ڈی پی ہے. تو اس کے نتیجے کے اندر نہ صرف سوسائٹی امپروو ہوگی بلکہ اکنامیکلی بھی آپ گرو کریں گے. اور امپورٹنٹ چیز یہ کہ پاکستان میں لوگ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لڑ رہے ہیں. یعنی اگر دینی اس معاملے میں جائیں تو بالکل چھوٹی چیزوں پہ کرتے رہتے ہیں کہ جی مطلب یعنی آپ سوچیں جب بغداد پہ حملہ ہوا تو اس کہتے ہیں کہ وہ چنگیز خان حملہ کرنے والا تھا تو آپس سے بحث اس پہ کر رہے تھے کہ کبے گوشت حرام ہے حلال ہے. تو ہمارے پاکستان میں بھی ریلیجس لوگ بھی بہت چھوٹی چیزوں پہ بحث کر رہے ہوتے ہیں. چاند نکل آیا نہیں نکلا اس پہ بحث لگے پورا لگیں گے. یہ نہیں بات کر رہے کہ بھائی 30% لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے یار، کن چکروں میں آپ لگے ہوئے ہیں. اور تو ریلیجس لوگ بھی کام یعنی ان خامخواہ کی بحثوں پہ لگے ہوئے ہیں. تو یہ ایک ایسا نظام ہے جس میں آپ ہر طرف سے سپورٹ لے سکتے ہیں. ہر بندر سے اگر آپ بات کریں سب اس کو سپورٹ کریں گے، چاہے وہ پیور ریلیجس. ان کو بتانا پڑے گا کہ دین میں اگر زکوٰۃ کا حکم قرآن میں اتنی دفعہ آیا ہے اور ہر دفعہ نماز کے ساتھ آیا ہے. نماز ایک سوشل ظاہر ایک آپ کا انسٹیٹیوشن ہے، زکوٰۃ اکنامک اور سوشل انسٹیٹیوشن ہے. تو یہ سب سے اہم چیز ہے. آپ سے پوچھا اس کے بارے میں جائے گا، یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ سے کہ جی فرانس کے اندر کسی نے کچھ کر دیا تھا تو آپ نے ان کو جا کے مار دیا یا نہیں مارا. لیکن یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ نبی کریم نے جو آپ کو جو نظام دیا تھا اس پہ آپ نے امپلیمنٹیشن کتنی کی، کتنا آپ نے اس کے لیے کام کیا.
پھر اس طریقے سے پاکستان میں جو ایسے لوگ ہیں جو کنزرویٹوز ہیں ان کو بھی ظاہر ہے اس پہ سپورٹ دیں گے. اس کے اندر نیشنلسٹ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی پاکستان کو, تو اس میں بھی اگر پاکستان ترقی کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اگر 1/3 لوگ پارٹیسپیٹ نہ کر رہے ہو, تو کیسے پاکستان ترقی کر سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پروگریسو وہ لوگ ہوتے ہیں جو ذرا یعنی جو غریبوں کی زیادہ بات کر رہے ہوتے ہیں. پہلے وہ سوشلسٹ کہلاتے تھے اپنے آپ کو پروگریسو, تو ان کے لیے تو ظاہر ہے یہ امپورٹنٹ چیز ہے. ان کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام نے اتنا زبردست نظام دیا ہے, اس پہ ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور فری مارکیٹ کا سپورٹر جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی گورنمنٹ نہ انوالو ہو چیزوں کے اندر اور اکنامی کو امپروو ہونا چاہیے, تو اکنامی امپروو نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس طرح کا نظام نافذ نہ ہو. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ویسٹرن سوسائٹی میں بھی جو کنسیپٹ ہے اس میں بھی اگر آپ نیچے جا کے دیکھیں تو وائڈ اسپریڈ سپورٹ ہے, آلدو کہ اس پہ عمل نہیں ہو پا رہا, لیکن اگر آپ یہاں بھی کسی وجہ سے ہی بات کریں گے تو اس کو یہ بات سمجھ میں آئے گی, چاہے وہ اکنامی کو امپروو کرنا چاہ رہا ہو, چاہے وہ پاکستان کو مضبوط کرنا چاہ رہا ہو, چاہے وہ جو ہے وہ فری مارکیٹ کہتا ہو کہ اس میں ترقی ہوگی, یا وہ ریلیجن کی بات کر رہا ہوں. تو ہمیں ان کو بھی یہ بتانا ہے کہ دین کے لحاظ سے بھی سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے. یعنی یہ آپ سے پوچھا انہی لوگوں کے بارے میں, جب آپ سے سوال ہوگا وہ کیا پوچھا گا؟ آپ کے معاشرے میں ایک 1/3 لوگ تھے جن کے بچوں کو کھانے پینے کو, تو آپ نے کیا کیا اس کے بارے میں؟ آپ کہیں گے جی ہم نے تو بس کیا کہتے ہیں ہم اپنے کاموں میں لگے رہے, ہم اس پہ بحث کرتے رہے کہ چاند کب نکلا کب نہیں نکلا. تو ہم یعنی وہ چیزیں جس کے بارے میں جن کی اہمیت نہیں ہے ان پہ لگے ہوئے ہیں. اور یا ہم اس پہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی جو کراچی میں جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مہاجر یہ سمجھ رہے ہیں کہ سندھیوں نے کچھ کر دیا, سندھی یہ سمجھ رہے ہیں مہاجر قبضہ کر لیں گے. مطلب فضول چیزوں میں جو لگے ہوئے ہیں, یہ بات نہیں کر رہے کہ 1/3 جو لوگ کہ جو مشکل کے اندر ہیں, جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ اسٹریس کے اندر بھی ہیں, انسیکیور بھی, ان کے لیے آپ نے کیا کیا. تو یہ نظام ان کے لیے ہے. اچھا, جسٹیفیکیشن آف زکوٰۃ پہ تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ سوشل اس کی جسٹیفیکیشن ہے. یعنی ایک معاشرہ اسٹیبل ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک آپ ان لوگوں کو جو آپ کے جو معاشرے کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس چیزیں نہیں ہیں ان کو آپ چیزیں نہیں پرووائڈ کر رہے. تو اس کی سوشل جسٹیفیکیشن ہے. دینی لحاظ سے جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جو بھی ہم نے چیزیں دی ہیں نا, جو بھی ویلتھ دی ہے, جو آپ کے پاس چیزیں یہ اللہ کی ہیں, اور آپ اس کے خلیفہ ہیں, تو آپ کو اس میں سے خرچ کرنا ہی ہے. دینی لحاظ سے تو اس کی جسٹیفیکیشن بڑی کلیئر ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ان کی دولت کے اندر ایک ریکگنائز رائٹ ہے ان لوگوں کے جن کے پاس چیزیں نہیں ہیں. لیکن اس کی سوشل جسٹیفیکیشن ان کی بھی ہے کہ جو دین پہ حوالے سے اتنی بات نہیں کر رہے ہوتے. یعنی آپ یہ جو لوگ بھی بہت کما رہے ہوتے ہیں وہ اپنی صلاحیتوں پہ نہیں کما سکتے. یعنی آپ بڑی بڑی کمپنیوں کو دیکھ لیں, بڑے بڑے لوگوں کو دیکھ لیں, ان کے پاس جو دولت آتی ہے وہ ایک کمبائنڈ جو آپ کا انفراسٹرکچر ہوتا ہے اس کے نتیجے میں آتی ہے. فار ایگزامپل کسی کے بعد ریئل اسٹیٹ ہے, اب گورنمنٹ نے کوئی اچھی سی روڈ بنا دی تو آپ کہیں گے کہ جی یہ بھائی اس کی زمین کی قیمتیں بڑھ گئیں تو اس نے کما لیا. دنیا میں جو بڑے جیسے یہ فیس بک ہے یا امیزون ہے, انہوں نے جو ٹیکنالوجی یوز کی ہے, یہ کون سی ٹیکنالوجی ہے جو یونیورسٹیز کے اندر جو لوگوں نے ریسرچ کی اس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا, اس فائدے سے انہوں نے اپنی اتنی دولت بنائی جو تاریخ میں کبھی پاسبل نہیں تھا کہ اتنی دولت آپ اتنی جلدی سے کما سکتے ہیں. اس کے پیچھے نیچے پورا انفراسٹرکچر بنا ہوا ہے نا. تو اس کی ایک سوشل جسٹیفیکیشن ہے کہ لوگوں یہ جو آپ کے پاس دولت ہے, جو بے تحاشا دولت بھی آ سکتی ہے جن کے پاس بھی ہے, تو ان کا وہ اپنی صلاحیتوں کی بیسس پہ نہیں, آپ کے بھی ظاہر 2 ہاتھ ایک دماغ ہی ہے, لیکن جو انفراسٹرکچر ہے اس کو آپ نے صحیح سے یوز کیا, اس کا فائدہ اٹھایا, تو آپ کے اوپر یہ رسپانسبلٹی ہے کہ آپ اس کو پے بیک کریں. اور دین کے لحاظ سے تو سب سے بڑی بات یہی ہے کہ جی یہ جو اللہ تعالیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو آپ کو ہم نے تو جو ویلتھ دی ہے یہ تو اس کا الٹیمیٹ اونر تو اللہ تعالیٰ ہے, تو آپ کو اس میں سے حق دینا ہی دینا ہے. تو اس کی دونوں جسٹیفیکیشن. اگر آپ دوسری بات یہ کہ یہ سیکیورٹی پرووائڈ کرے گا. جب لوگوں کو اگر آپ بیسک چیزیں پوری کر دیں گے تو پھر آپ دیکھیں لوگ کتنے سیکیور محسوس اپنے آپ کو کریں گے. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ کسی جگہ پہ بہت ان کی خراب حالت ہو, وہاں پھر بھی وہاں وہ لگے رہیں, یا اپنے گھر والوں کے بارے میں انسیکیور ہوں. ان کو ایک بیسک سیکیورٹی ہوگی. اس کے نتیجے کے اندر جب آپ انسیکیور ہوں گے تو آپ بہت سارے ایسے کام کر سکتے ہیں کہ جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں, اور ترقی بھی آپ کی بہتر ہو سکتی ہے, اور سارے کام بھی بہتر ہو سکتے ہیں. تو دوسری چیز اس کی سیکیورٹی لوگوں کو پرووائڈ کرنی ہے. فریڈم کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو آزادی ہونی چاہیے کہ بھائی یعنی ابھی تو یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جن کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے ان کی کیا فریڈم ہے, وہ ووٹ بھی اپنی مرضی سے نہیں ڈالتے. ہم کہتے ہیں یہاں ڈیموکریسی, یہاں پہ آدھے لوگ تو ایسے ہیں کہ جو ایک بریانی کی پلیٹ بیچاروں کو مل جاتی ہے وہ ووٹ ڈال دیتے ہیں, اور اس لیے بھی جاگیردار کے نیچے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو کیا فریڈم ان کے پاس ہے؟ لیکن اگر آپ ان کی بیسک نیڈس پوری کر دیں گے تو نہ صرف ان کے پاس سیکیورٹی ہوگی اور اس سے وہ بہتر کام کر سکیں گے اپنے لیے, اپنی فیملی کے لیے, ملک کے لیے, اور ساتھ ساتھ ان کے پاس فریڈم بھی ہوگا جس کے نتیجے میں جو ہے وہ چیزوں کو بہتر کر سکیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے بلکہ نبی کریم کی ایک حدیث ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی یعنی لوگوں کی کس مقصد کے لیے جو ہے وہ اسلام آیا, وہ لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی میں دینے آیا ہے.
تو جو آپ یہ لوگ جو بیچارگی کی زندگی گزار رہے ہیں ان کو فریڈم مل سکتا ہے، ان کو سیکیورٹی مل سکتی ہے. دوسری اس کی جسٹیفیکیشن جو قرآن دیتا ہے وہ یہ دیتا ہے کہ گاڈ ول ڈپرائیو انٹرسٹ آف آل بلیسنگ بٹ ول گیو گروتھ فار ڈیڈز آف صدقہ زکوٰۃ. یعنی ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو صدقہ زکوٰۃ ہم دیتے ہیں اس کا فائدہ ہمیں آخرت میں مل جائے گا، یا یہ کہ ہمیں شاید دنیا میں جو ہم اپنا کاروبار کریں اس میں کچھ منافع ہو جائے گا. لیکن اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جب آپ امیر لوگ اپنا حصہ دیتے ہیں، ریاست ان سے لیتی ہے، اسٹیٹ ان سے لیتی ہے اور غریبوں کو دیتی ہے، اس کے نتیجے پوری اکنامی ترقی کرتی ہے. ابھی کورونا کے ٹائم کے اوپر ساری جو دنیا کی بڑی گورنمنٹس ہیں انہوں نے اپنے غریب لوگوں کو جو ہے وہ کیش گرانٹس دی، ان کو چیزیں دی. اس کی وجہ ایک تو یہ تھی کہ ان لوگوں کو ضرورت تھی، اس سے زیادہ ضرورت یہ تھی کہ ان کی اکنامی نیچے چلی جاتی، کیونکہ اگر وہ 30 جو بیچارے غریب لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں خریدتے تو اس سے کیا ہوتا، اس سے چیزیں ان کی بکری ختم ہو جاتی. جب بکری ختم ہوتی تو کمپنی لاسز میں جاتی، کمپنی لاسز میں جاتی تو وہ اپنے لوگوں کو نکالتی ہیں، اپنے ورکرز کو، اس سے پھر اور غربت بڑھتی. تو یہ جو انٹرسٹ جو زکوٰۃ ہے یا جو لوگوں کو غریب لوگوں کو دینا ہے، اس سے پوری اکنامی بھی امپروو کرتی ہے. اس کی وجہ یہ بھی ہے، ہم اس پہ آگے زیادہ ڈیٹیل میں بات کریں گے، کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب جو ایک امیر آدمی کے پاس اگر لاکھ روپے ہوں گے تو وہ کیا کرے گا، وہ ہو سکتا ہے بینک میں رکھوا دے. لیکن غریب آدمی کے پاس جب 1 لاکھ روپے ہوں گے تو وہ خرچ کر رہا ہوگا اپنی ضروریات. اس کے نتیجے میں کمپنیوں کی سیلز بڑھے گی، ان کی گروتھ بڑھے گی، تو اس سے پوری اکنامی امپروو کرتی ہے. تو یہ جو آج 1400 سال بعد قرآن کی آیت جو ہے وہ اس پہ بھی وہ ہو رہی ہے، مطلب جدید معاشرے پہ بھی صحیح ثابت ہو رہی ہے کہ جو ہے وہ زکوٰۃ اور صدقے کے نتیجے میں تمہیں گروتھ آتی ہے. اور یہ دنیا میں جتنے ممالک ہیں، سارے بڑے ممالک نے اپنی کورونا کے ٹائم کے اوپر سب نے اپنے گرانٹس دیے ہیں، اور سب کو یہ پتا تھا کہ گرانٹ سے ان کو تو فائدہ ہونا ہی ہے لیکن اکنامی چلنی بھی نہیں ہے اس کے بغیر. ابھی جو پاکستان کے اندر جب انہوں نے احساس پروگرام کے تحت میں خالی 150-200 بلین دیے تو اس کے بعد آپ دیکھیں اکنامی میں تھوڑا سا ریوائول آیا، کیونکہ جب ان کو آپ دیں گے پیسے تو وہ کیا کریں گے، اپنے گھر رکھ کے تو نہیں بیٹھیں گے، وہ خرچ کریں گے. اس کے نتیجے میں کمپنیز کی سیلز بڑھی ہیں، پروڈکٹ کی سیلز بڑھی ہیں. تو جو دوسرا زکوٰۃ کی جسٹیفیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک انکلوسیو کا مطلب ہے سب لوگوں کے لیے، سسٹینیبل کا مطلب ہے لانگ ٹرم گروتھ کی طرف ہی جاتی ہے. اس پہ ہم آگے ڈیٹیل میں ہم بات کر لیں گے. اور اب مطلب زکوٰۃ کے 2 مطلب ہیں، ایک مطلب تو پاکیزگی ہے اور دوسرا اس کا مطلب ہی گروتھ ہے. یعنی عربی میں اگر زکوٰۃ کا مطلب جائیں گے تو گروتھ مطلب ہے، تو اس سے لوگ پہلے ہی مطلب لیا کرتے تھے کہ بھئی انڈیویجول مالوں میں بہتری ہو جائے گی، آخرت میں آپ کے اجر میں بہتری ہو جائے گی، لیکن اس کی ایک وہ یہ بھی ہے کہ اکنامی بھی گرو کرے گی. اور تیسری پھر اس کی مورل جسٹیفیکیشن ہے کہ یعنی آپ کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ دولت جمع کرتے رہیں اور دوسروں کی حالت یہ خراب ہو. مطلب اگر آپ ایتھیکلی سوچیں، انسانیت کے لحاظ سے سوچیں، دین کے لحاظ سے سوچیں، تو اس کی تیسری جسٹیفیکیشن اس کی یہ ہے. اچھا، بعد ایک سوال یہ ہے کہ جی یہ جو زکوٰۃ کا نظام ہے یہ اسٹیٹ کے پاس ہونا چاہیے یا انڈیویجول پروگرام کے ہونا چاہیے. اس میں اللہ تعالیٰ نے تو مطلب بالکل واضح قرآن میں کہا ہے کہ اگر جن لوگوں کو اگر ہم اقتدار دیں گے مسلمانوں کی تعریف کرتے ہوئے تو وہ کیا کریں گے. سب سے پہلے وہ نماز کا نظام اسٹیبلش کریں گے. اب نماز کا نظام اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن دوسرا جو بڑا امپورٹنٹ کام کا ہے جس کو میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن میں 40-50 مرتبہ یہ بالکل ساتھ ساتھ آیا کہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں. تو دوسرا جو کام کریں گے وہ زکوٰۃ دیں گے. تو یہ کلیئرلی پتا ہے کہ اقتدار اگر ملے گا تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کے جو لوگ اقتدار میں ہوں گے ان کا کام ہے کہ زکوٰۃ کو نافذ کرنا. پھر دوسری بات یہ کہ جو قرآن میں جو 8 مدیں بتائی گئی ہیں زکوٰۃ کی، اس میں سے ایک مد یہ بھی ہے عاملین زکوٰۃ، کہ جو زکوٰۃ لے رہے ہوں گے جو جس کام کے اوپر نافذ کیے جائیں گے. ظاہر گورنمنٹ کا کام یہ. اور قرآن کی ایک آیت یہ ہے جس میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان کے مالوں سے لے لو، صدقہ لو. اور تو اس میں لوگوں کا فقہا کا یہی خیال ہے کہ ایز اے ہیڈ آف اسٹیٹ نبی کریم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جی آپ امیروں سے لیں اور غریبوں کو. اور اس میں بے شمار حدیثیں جو ہیں وہ موجود ہیں، یعنی مسلمانوں میں کئی سو سال تک یہ نظام نافذ رہا ہے. ایون یہ کہ نبی کریم کا جب انتقال ہوا تھا حضرت بکر صدیق کو لوگوں نے سب سے پہلے کیا منع کیا کہ بھائی ہم، حالانکہ وہ تھے مسلمان ہی، انہوں نے کہا جی ہم زکوٰۃ آپ کو نہیں دیں گے. تو حضرت بکر نے ان سے کہا کہ ٹل ڈیتھ فائٹ ہوگی، اور جو بھی تم دیتے تھے اگر ایک تم پہ ایک بکری کا بچہ بھی جو ہے وہ بنتا ہے یا ایک رسی کا ٹکڑا ہی بنتا ہے، الگ الگ روایت میں ہوگا ہے تو وہ دینا پڑے گا. اور اس کے لیے کلیئرلی بتایا گیا یہ اسٹیٹ کا کام ہے. اور اسلامک آپ ہسٹری میں دیکھیں تو نبی کریم نے زکوٰۃ کے عاملوں کو پورے عرب میں بھیجا، خلفائے راشدین کے زمانے میں یہ رہا. تو یہ بڑا منظم نظام تھا جو مسلمانوں نے آخر ختم کر دیا. اس کے نتیجے میں ان میں یہ اتنی معاشی مسائل بھی ان کے آئے. اچھا، اس کا ریشنل کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ جی زکوٰۃ کا نظام اسٹیٹ کے پاس ہونا چاہیے؟ اس کے میرے ذہن میں نے جو تھوڑا سا پڑھا ہے اس کے میرے خیال سے 4 اہم وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے جو فرسٹلی لکھا ہے کہ سم انڈیویجول میں ناٹ ہیو، جو ہے ان کے پاس یہ وہ نہیں ہوتا کہ وہ خود سے دے دیں. 10 میں سے
اگر ہم کہیں گے 10 کے 10 لوگ زکوٰۃ دے دیں گے، ایسا نہیں ہوتا. خاص طور پہ وہ لوگ کہ جو بہت امیر ہیں. کسی بھی معاشرے کے اندر 10% لوگوں کے پاس 90% جو ہے وہ دولت جمع ہوتی ہے. تو جب یعنی ان 10% لوگوں کے، جیسے اب پاکستان میں مثال لیں، میاں منشا صاحب ہوں گے یا ملک ریاض، 500 ارب کی دولت ہوگی، تو جب آپ کے پاس اگر 20,000 دے دو آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ 500 ارب پہ آپ کو 12.5 ارب کی زکوٰۃ دینی ہو تو ایک ڈفرنٹ بات ہو جائے گی. بلکہ میرا خیال ہے کہ جو نیچے کے لوگ بھی ہیں وہ بھی پھر پوری طریقے سے زکوٰۃ جس طرح جو ان پہ بنتی ہے وہ اس طرح سے نہیں. ایک جو سرویز کے مطابق جو عشر ہے، جو زکوٰۃ کی ایک قسم ہے جو پروڈکشن کے اوپر ہے، وہ 2-3% لوگ پاکستان میں دے رہے ہیں. زکوٰۃ کا بھی یہی جتنا پوٹینشیل ہے زکوٰۃ کا، تقریباً 2.5 سے 3 ٹریلین روپے کا جو جمع ہو رہی ہے زکوٰۃ، گورنمنٹ کے پاس تو خیر کچھ بھی نہیں ہو رہی، لیکن جو اگر پرائیویٹ کو بھی کرنے تو اس کا 10% پوٹینشیل بھی نہیں پورا ہو رہا. اس میں ہو کیا رہا ہے؟ اس میں غریب کا حق مارا جا رہا ہے. تو جو پہلا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ کیوں گورنمنٹ کے پاس ہونی چاہیے، اس لیے کہ 10 میں سے 7-8 لوگ ایسے ہوتے ہیں جب تک قانون نہ ہو، جب تک ان کو یہ نہیں پتا ہو کہ ہم نہیں دیں گے تو ہمیں پینلٹی لگ جائے گی اور ہمیں فائٹ ہوگی، تو وہ اس سے بچنے کی کوشش کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ چمڑی جائے مگر دمڑی نہ جائے. تو بہت سے لوگ اس طرح کے خیالات کے ہم تو ان سے غریب کا حق نہیں مار سکتے آپ. گورنمنٹ کا کام ہے کہ ہر غریب کا خیال رکھے، تو اگر وہ امینوں سے نہیں لے گی تو وہ کیسے کرے گی. جو دوسری اس کی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ اس میں ڈگنیٹی پریزرو رہتی ہے. یعنی جو غریب لے رہا ہوتا ہے وہ بھی ریاست سے لے رہا ہوتا ہے، وہ کسی کے سامنے جھکتا نہیں، اس کا رائٹ ہے. جیسے امریکہ کے اندر یا یورپ میں اگر کوئی وہ سوشل سیکورٹی لے رہے ہیں تو وہ یہ نہیں سمجھتے کہ کوئی میں ہم پہ احسان کر رہا ہوں، کہتے ہیں ہمارا رائٹ ہے. اسی طریقے سے امیر جو ہے وہ احسان نہیں جتا سکتے. ابھی کیا ہوتا ہے کہ آدمی بہت سے لوگ ہیں اپنے آس پاس میں غریبوں کو دے دیتے ہیں، پورے سال احسان بھی ان پہ جتاتے ہیں، سیلری کم کر دی زکوٰۃ دے دی اور کہہ دیتے دیکھو بھائی زکوٰۃ ہو گئی ہے ہماری. یعنی اگر آپ کے گھر میں کوئی ملازم کام کر رہا ہے، اس کو سیلری تو آپ 2,000 دے رہے ہیں، زکوٰۃ کے پیسے دے دی اور کہا دیکھو جو زکوٰۃ تو اس طرح ہم نے دے دی، اور اس پہ احسان بھی جتایا. تو یہ جو ڈگنیٹی ہے وہ پریزرو نہیں رہ سکتی. اس کے نتیجے کے اندر اگر یہ انڈیویجول ہو، کیوں اسلام نے گورنمنٹ کو کہا ہے کہ لازمی طور پہ اس کو نافذ کرے. تیسری چیز جو ہے وہ اگر یہ ریاست کا کام یہ ہے کہ وہ سارے لوگوں کا خیال کرے. ابھی اگر مجھے زکوٰۃ دینی ہوگی، آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی، تو ہو سکتا ہے آپ 2 لوگوں کا خیال کر لیں، کوئی کسی کے پاس زیادہ پیسے ہوں 20 لوگوں کا خیال کر لیں، لیکن 7 کروڑ لوگوں کو کون خیال کرے گا؟ تو 7 کروڑ لوگوں کا جو خیال کرنا ہے ہر ایک کا وہ ریاست ہی کر سکتی ہے. تو اگر انڈیویجول کریں گے تو زکوٰۃ کی بھی اگر پوری بھی ہو جائے، ویسے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب انڈیویجول کرتے ہیں 10% سے زیادہ لوگ ٹوٹل پوٹینشیل کا نہیں پے ہو رہا ہوتا، لیکن اگر پوری بھی ہو جائے تو بھی وہ ان ایون رہے گی. آپ 7 کسی کے پاس زیادہ چلے گا، کسی کے پاس کم چلا جائے گا. جو پورے لوگ ہیں ان کی ذمہ داری تو ریاست ہی اٹھا سکتی ہے نا، ہم اور آپ تو نہیں اٹھا سکتے. تو تیسری جو اس کی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ ریاست کا کام یہ ہے کہ سارے غریبوں کا خیال کرنا، اور وہ جب تک آپ ریاست کی سطح پہ نہیں نافذ کریں گے یہ نہیں ہو سکتا. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ظاہر اسلام جو ہے وہ ریلیجن بھی، اسٹیٹ بھی. اگر آپ کو اسلام کے جو ہے وہ جو اس کے تعلیمات ہیں اس کو بڑھانا ہے، اس کے وہ بھی زکوٰۃ کی ایک مد ہے، تو وہ کیسے پوری ہوگی اگر آپ اسٹیٹ جو ہے وہ یہ کام نہیں کر رہی ہوگی. تو یہ 4 جو ہے وہ اہم وجوہات ہیں جس کی بیسس کے اوپر بالکل کلیئرلی، یعنی پہلے تو میں نے آپ کو حدیث اور قرآن کی پہلے مثال وہ دی، اور پھر اس کے ریشنل کیا ہے، کیوں یہ ریاست کی طرف میں نافذ ہونا چاہیے. اچھا، یہاں پہ تھوڑا سا ہم اس کی کمپیریزن ایک اور ہم تھوڑا سا کر لیتے ہیں. وہ یہ کہ زکوٰۃ اس وقت ہمارے پاس 2-3 قسم کے ٹیکسز ہیں. ایک ہے انڈائریکٹ ٹیکس، جو بھی آپ چیز خریدتے ہیں اس کے اوپر آپ کو نا 17% سیلز ٹیکس دینا ہوتا ہے. اور انکم کے اوپر ہوتا ہے، انکم کے اوپر میرا خیال پروگریسو ٹیکس ہوتا ہے کہ تھوڑا سا آپ کی زیادہ انکم ہو تو زیادہ ریٹ سے لگے گا، اور کم انکم ہو تو کم لگے گا. تو جو دنیا میں یعنی جو لوگ اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کا یہ خیال یہ ہوتا ہے کہ سب سے خراب ٹیکس جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکس ہے، کیونکہ انڈائریکٹ ٹیکس غریب اور امیر دونوں کو لگ رہا ہوتا ہے. اور اگر آپ جا کے صابن خریدیں گے تو امیر بھی خریدے گا، اس کو بھی 17% دینا پڑے گا، غریب خریدے گا اس کو بھی دینا پڑے گا. پھر اس کے مقابلے میں اگر انڈائریکٹ ٹیکس کے مقابلے میں جو دوسرا اس سے بہتر ہے وہ ڈائریکٹ ٹیکس ہے، یعنی آپ انکم پہ دے رہے ہوں، تو وہ پاکستان میں نافذ ہے. لیکن اس سے جو زکوٰۃ ہے وہ 2 قسم کے ٹیکسز ہیں. ایک تو پروڈکشن کے اوپر ہے جسے عشر کہتے ہیں، اور ایک ویلتھ کے اوپر ہے. تو یہ کیوں ویلتھ پہ کیوں بہتر ہے انکم کے مقابلے میں، یعنی جو انڈیویجول لوگوں کے اوپر ویلتھ پہ کیا اس کی کیا وجوہات ہیں؟ سب سے پہلی وجہ تو اس میں یہ ہے کہ جو کیپٹل کے اوپر یا ویلتھ کے اوپر جو ٹیکس ہوتا ہے وہ ساری اس دولت پہ ہی پہنچ جاتا ہے جو پرائیویٹلی لوگوں نے رکھی ہوئی ہے. جیسے فار ایگزامپل کسی کوئی بہت امیر آدمی ہے، اس نے پلاٹ کے پلاٹ رکھے ہوئے ہیں. اب اس پہ ویسے تو انکم ٹیکس تو آپ نہیں لے سکتے جب تک بیچے گا نہیں. ہے شیئر اس نے رکھے ہوئے ہیں کمپنی کے، جب تک وہ بیچے گا نہیں اس کا کیپٹل گین نہیں ہوگا تو اس پہ کوئی ٹیکس نہیں لگے گا. لیکن ویلتھ پہ جو ہے تو جو وہ والی ساری دولت ہے کہ جو کہیں جو کوئی کام نہیں کر رہی، پلاٹس رکھے ہوئے ہیں، کسی نے اور چیزیں خریدی ہوئی ہیں، مہنگی گاڑیاں خریدی ہوئی ہیں، تو ان ساری چیزوں کے اوپر جو دولت ہے کہ جو پرائیویٹ ویلتھ ہے ان سب کے اوپر اگر آپ
اپلیکیشن کر سکتے ہیں. ورنہ دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے, امریکہ کے اندر, یورپ کے اندر, وہ لوگ کہ جو بہت امیر ہیں انہوں نے دو جگہوں پہ دولت رکھی ہوئی ہے. ایک تو کمپنیز کے شیئر ہے ان کے پاس, اب وہ شیئر جو ہیں وہ بیچتے ہی نہیں ہیں, جب بیچتے نہیں ہیں تو اس پر ٹیکس نہیں لگتا. دوسرا ان کی ریئل اسٹیٹ ہے, وہ بھی نہیں بیچتے تو تھوڑا بہت پراپرٹی ٹیکس دے دیتے ہیں, بس وہ بھی نہیں لگ رہا ہوتا. تو اس وقت وہ ایک امریکہ کے بہت مشہور بندہ ہے, یعنی امیروں میں وارن بوفے, اس نے کہیں بتایا کہ جی میرا جو ٹیکس ریٹ ہے وہ میرے سیکورٹی کے ریٹ سے بھی نیچے ہے. انکم کے اوپر جو ریٹ ہوتا ہے نا, کہ 100 روپے کے اوپر سیکورٹی اس کی 15% دے رہی ہے تو وہ 10% دے رہا ہے. وہ کیوں کہ اس کی زیادہ دولت شیئرز میں. اب وہ شیئر جب تک آپ بیچیں گے نہیں, دولت تو بڑھ رہی ہے لیکن آپ کو ٹیکس نہیں دینا پڑے گا. اسی طریقے سے آپ نے ریئل اسٹیٹ میں رکھا ہوا, پاکستان میں تو سب کو شوق ہے, پھر لاٹ پر لاٹ خرید لیں گے جو زیادہ امیر لوگ ہیں, اور بے شمار ان کے پاس وہ ہوگا, وہ کہیں گے جی یہ تو اس کے اوپر تو بنتی نہیں ہے. تو جو ویلتھ کی ٹیکس اس لحاظ سے بہتر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو کیپٹل ٹیکس ہوتا ہے یا جو وہ پورس پہ نہیں لگ رہا ہوتا. یعنی زکوٰۃ میں بڑا کلیئرلی ہے کہ ایک نصاب سے نیچے جو بھی نصاب طے ہوگا, یعنی تقریباً کیا ہے 85 گرام سونا ہے 6-7 لاکھ روپے سے نیچے جو ہے وہ نہیں اس پہ ہوگا, صرف ان پہ لگے گا جو پیسے والے ہیں. انڈائریکٹ ٹیکس بھی آپ دیکھیں, انڈائریکٹ ٹیکس ویسے تو خراب ہے, اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے, لیکن انڈائریکٹ ٹیکس جیسے زکوٰۃ اسلام میں جو عشر ہے 5%, وہ لیا تو پروڈکشن کے اوپر جا رہا ہے مگر وہ غریبوں کے لیے لیا جا رہا ہے, تو اس سے انفلیشن اس طرح سے نہیں بڑھے گی کیونکہ آپ نے 5% لیا اور غریبوں کو دے دیا. تو اس لحاظ سے یہ بہتر ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ جب آپ کیپٹل پر ٹیکس لگاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ جب غریبوں کو دیتے ہیں تو اس سے ایگریگیٹ ڈیمانڈ امپروو ہوتی ہے. لوگ جو غریب خریدتے ہیں, جو ہم پہلے بات کر چکے ہیں, اس سے اکنامک گروتھ آتی ہے. جو چوتھی اس کی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب آپ کیپٹل پر ٹیکس لگاتے ہیں تو پھر جو کیپٹلسٹ ہوتے ہیں, نہیں بلکہ چوتھی چیز میں یہ ہے کہ جب آپ فار ایگزامپل یہ زکوٰۃ ٹیکس آن ویلتھ لمٹس اینڈ کنٹرول دا انڈیو انکریز ان دا پرائسز آف اسٹاکس اینڈ ریئل اسٹیٹ. یعنی ابھی کیا ہو رہا ہے کہ اگر آپ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کر رہے ہیں اور اس کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں اور وہ غریب کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہیں, اس کے نتیجے میں یہ بھی, اور جو فائنینشیل ایسٹس میں خرچ کیے, جو اپنی ایسٹ بڑھا رہے ہیں, اس کے نتیجے میں فائنینشیل اسٹیبلٹی کا ہی مسئلہ ہے. تو وہ اگر اس پہ آپ ایک ویلتھ پہ آپ کو دینا پڑے گا ہر سال, تو اس سے اس کی قیمتیں بھی کنٹرول میں رہیں گی. یہ نہیں ہوگا آؤٹ آف رینج نہیں ہو جائیں گی. یہ نہیں ہو جائے گا کہ جی آپ ریسیشن آ گیا ایک دم سے حالات خراب ہو گئے, تو ایک ویلیوز بھی وہ رہیں گی اور لوگ خرید سکیں گے. ابھی یہ ہو رہا ہے کہ آپ دیکھیے کہ پچھلے 5-6 مہینے, پچھلے 3 مہینے پہلے گورنمنٹ نے اپنے انٹرسٹ ریٹ کم کیے اس پہ مکانوں کے اوپر, تو میرا خیال ہے 2-3% کم کر دیے ہوں گے. اور اس پہ ختم ہوتے ہی جیسے ہی انہوں نے کم کیا, جو سگنل ملا, لوگوں نے اپنی جو ہے وہ پلاٹوں کی قیمتیں بڑھا دی. اس وقت پچھلے 3-4 مہینے کے اندر پلاٹوں کی قیمت 30-40% بڑھ گئی ہیں. تو غریبوں کو جب وہ انٹرسٹ ان کو کم پے کرنا پڑے گا, مگر اس کا امپیکٹ تو بہت تھوڑا ہوگا. لیکن جب جا کے وہ چیزیں خریدیں گے, وہ کتنی مہنگی خریدیں گے. کوئی ان کو مکان خریدنا ہے, کوئی پلاٹ خریدنا ہے, وہ اتنا مہنگا ہوگا کہ وہ زندگی بھر اس کے قسطیں ہی پے کرتے رہیں گے. تو اگر یہ جو ہے یہ جو اگر اس پہ آپ پلاٹ پہ جو جن کے پاس یعنی زکوٰۃ اس چیز پہ نہیں ہے جو آپ پرسنل یوز کے اندر ہے, جو آپ نے تجارت کے لیے رکھا ہوا ہے, جو آپ کے پاس ایکسیس ہے, ان پہ ہوگا, تو وہ لوگ پھر اس کی قیمتیں اتنی نہیں بڑھیں گی جو ابھی آج کل حال ہو رہے ہیں. تو دنیا میں ہر جگہ مسئلہ یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ بہت بڑھ چکی ہے, اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے, تو وہ بڑھے جا رہی ہے, بڑی لوگ اس میں دولت کنسنٹریٹ کیے جا رہے ہیں اپنی. پھر ایک اور جو چیز ہے وہ یہ کیپٹل ٹیکس انکریج کیپٹلسٹ ٹو انکریز دیئر پروڈکشن ٹو میک اپ فار دا لاس ریزلٹنگ فرام ٹیکس پیمنٹ. اب جو کیپٹلسٹ کیا کریں گے کہ جب ان کو پتا ہوگا کہ ہمیں اپنے ویلتھ پہ دینا ہے, تو پھر وہ کیا کریں گے, وہ اس کیپٹل کو کسی جگہ پہ لگائیں گے. وہ ایسا نہیں کریں گے پلاٹ رکھ کے چھوڑ دیا, ان کو پتا ہے ہر دفعہ تو 2.5% اس پہ دینا ہے. وہ کریں گے پھر یہ کہ اگر ان کا پلاٹ ہے تو اس پہ وہ بنائیں گے, کرائے پہ دیں گے, کوئی اور کام چیز کریں گے جس سے ان کی انکم آئے. تو جو فضول میں کیپٹل ادھر ادھر پڑا ہوا ہے وہ کیپٹل یوز میں آئے گا, اس سے جابس کریٹ ہوں گی, گروتھ ہوگی. تو یہ بھی ایک بڑا اس کا امپورٹنٹ, اگر ہم انکم کے مقابلے میں ویلتھ کو دیکھیں تو یہ ایک لحاظ سے بہتر ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ, سب سے امپورٹنٹ تو نہیں لیکن میں آخری چیز میں یہ کہوں گا, اس کو کیلکولیشن پوائنٹ آف ویو سے بڑی آسان ہے. ابھی پچھلے دنوں گورنمنٹ نے بڑی کوشش کی کہ بھائی ہم تاجروں سے جو ہے وہ انکم ٹیکس لے لیں, لیکن کچھ نہیں ہوا, ان سے حساب کتاب ہی نہیں ہوگا. اور میں بتا رہا ہوں کہ ہم چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, مجھے بھی آپ ایک دکان پہ 1 مہینے کے لیے بٹھا دیں گے, میں نہیں حساب لگا سکتا 1 مہینے میں صحیح انکم کتنی ہے, کتنا ان کو ٹیکس دینا ہے, اور اتنی اس میں کمپلیکسٹیز ہیں, اتنے پرابلمس ہیں. اب ہمارا جو نظام ہے انکم ٹیکس کا تو ہے ہی عجیب, سیلس ٹیکس عجیب اور ہے کہ جی 17% ہے, اس میں آپ انپورٹ آؤٹ پٹ ایڈجسٹمنٹ بے شمار اس میں کمپلیکسٹیز ہیں. جبکہ اسلام کا نظام بالکل کلیئر ہے, جو آپ کی ویلتھ ہے, آپ کے پاس پلاٹ ہے جو آپ کے استعمال میں نہیں ہے, آپ کے پاس دولت ہے جو آپ کے استعمال میں نہیں ہے, اس پہ آپ سال کے آخر میں 2.5% دے دیں. اور جو آپ کی پروڈکشن ہے, اگر آپ کی ایگریکلچر پروڈکشن ہے, جو بھی اس طرح کی پروڈکشن, اس پہ آپ 5% دے دیں. اور آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جو سیلس ٹیکس کا جمع ہو رہا ہے وہ ٹوٹل جمع ہو رہا ہے تقریباً 1.5 سے 2 ٹریلین کے درمیان. اور کتنے پرسنٹ پہ ہو رہا ہے, 17% کے اوپر ہو رہا ہے. اگر آپ صرف 5% لگائیں تو پاکستان کی اس وقت ٹوٹل جو جی ڈی پی ہے وہ ہے 47 ٹریلین. یعنی اگر اس پہ آپ 5% لگائیں تو اس سے زیادہ پیسے جمع ہوں گے, کیونکہ ان پٹ آؤٹ پٹ کا وہ نہیں ہے, اس میں اس طرح سے فراڈ نہیں ہوں گے, سمپل ہوگا وہ.
کہ 5% آپ نے لیا. ابھی ہم اگر 1.5 ٹریلین جمع کر رہے ہیں تو ہم تقریباً 47 ٹریلین پہ 5% کتنا بنے گا؟ تقریباً 2.5 ٹریلین کے آس پاس بنے گا. تو اس سے بھی زیادہ بھی ہوگا. تو اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ سمپل. دوسری بات یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں اس کا جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ جو پیسے لے کے وہ آپ جس سیل ٹیکس سے تو مہنگائی بڑھ رہی ہے نا, لیکن اس شرط سے کیا ہے کہ وہ آپ غریب کے لیے لے رہے ہیں. تو اگر مہنگائی کچھ ہو بھی رہی ہے تو وہ اس مہنگائی سے آپ غریبوں کو انسولیٹ کر رہے ہیں. تو فرام کیلکولیشن پوائنٹ آف ویو یہ بڑے آسان ہے. آپ اپنی انکم تو چھپا سکتے ہیں پورے سال کی, لیکن آپ یہ تو نہیں چھپا سکتے کہ آپ نے پلاٹ اپنے نام رکھا ہوا ہے. اور اب تو آپ کو پتا ہے بی آر نے جو ہے وہ اپنے جو شیئرس تو آپ کو کرنے ہی پڑتے ہیں سی این آئی سی کے اوپر, پلاٹس کو بھی وہ لنک کر رہے ہیں. تو دولت چھپانا زیادہ مشکل ہے. تو فرام کیلکولیشن پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ بہتر ہے. تو یہاں میں نے تھوڑا سا کمپیریزن یہ دیا تھا کہ انکم پہ جو آپ ٹیکسز دے رہے ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں ویلتھ کے اوپر کس طرح سے بہتر ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ کہ جو اس کا جو زکوٰۃ کا جو بڑا اہم پورشن ہے کہ 3 قسم کے ایسیٹس ہیں. ایک پرسنل ایسیٹس ہیں زکوٰۃ میں جس پہ کچھ نہیں دینا آپ کو. ایک وہ ایسیٹس ہیں کہ جو آپ نے گروتھ کے لیے رکھے ہوئے ہیں اس کے اوپر آپ 2.5% دینا ہے. اور ایک وہ ہیں کہ جو آپ نے جس سے پروڈکشن کر رہے ہیں, جیسے فار ایگزامپل آپ کے ایگریکلچر لینڈ ہے, آپ کے کارخانے, ان کی پروڈکشن پہ آپ کو 5% دینا ہے. تو یہ جو 5% دینا ہے یہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ یہ انڈائریکٹ ٹیکس کے مقابلے میں بہت سمپلیفائڈ ہے. پہلی بات ہے اس سے مہنگائی نہیں بڑھتی کیونکہ غریبوں کے لیے لیتے ہیں ہم, اور اس کا پوٹینشیل اس سے زیادہ ہے جتنا ہم سیلز ٹیکس جمع کر رہے ہیں. تو مطلب یہ آپ دیکھیں کہ اسلام نے جو 1400 سال پہلے نظام دیا وہ آج بھی وہ اس سے بہتر ہے جو ہم اپنا نظام چلا رہے ہیں. ہم نہیں بلکہ دنیا میں جو لوگ بھی چلا رہے ہیں اور لوگ بھی. اچھا, اس کے بعد ہم جو بات کر لیتے ہیں کہ جو ایک کہ ٹیکسز کے جو ہے وہ پرنسپلز کیا ہیں, اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. یہ جو ٹیکسز کے جو اچھے ٹیکس ہونے کے 3 بیسک پرنسپلز دیے گئے ہیں. یہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں ایڈم اسمتھ کی کہ یہ سب سے اکنامکس میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ اکنامکس کا فاؤنڈر تھا. اس نے 3 امپورٹنٹ چیزیں دی ہیں. پہلی بات اس نے کہی ہے کہ جسٹس ہونی چاہیے, یعنی ہر جس بندے کی جو کیپیبلٹی اس کے مطابق آپ ٹیکس لیں, یعنی غریب سے کم لیں, امیر سے زیادہ لیں, جسٹس ہونی چاہیے. دوسری جو وہ خصوصیت بیان کرتا ہے اچھے ٹیکس کی, وہ کہتا ہے کہ جی سرٹینٹی اور کنٹینیوٹی ہونی چاہیے, یعنی آپ ایک ہی طرح سے لیتے رہیں, ایک ہی طریقے سے جو ہے وہ آپ چلتے رہیں, آپ چینجز نہ کریں. ایک اور بڑا مشہور اکنامکس ہے, مجھے نام اس کا یاد نہیں آ رہا, اس نے کہا کہ ہر نیا ٹیکس خراب ہے اور ہر پرانا ٹیکس اچھا ہے. اس لیے کہ جب ہم نیا ٹیکس لگاتے ہیں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کیا ہوا, پرانے ٹیکس سے وہ واقف ہوتے ہیں. تو آدم اسمتھ نے یہ کہا کہ سرٹینٹی اینڈ کنٹینیوٹی اچھے ٹیکس کے لیے بہت ضروری ہے. بلکہ اس نے یہ کہا کہ ایون میں اس کا خیال تھا کہ میں نے رکھا تو اس کو دوسرے نمبر پہ, لیکن یہ جسٹس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. جسٹس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جتنی کیپیبلٹی اس کے مطابق آپ کریں. وہ یہ کہتا ہے کہ سرٹینٹی اور کنٹینیوٹی ایون جسٹس سے بھی زیادہ ضروری ہے. اور ہمارا پاکستان میں کیا ہے کہ مارچ اپریل سے شروع ہو جاتا ہے بجٹ کی تجاویز اور پتہ نہیں اس پہ بحث ہوتی رہتی ہے, جون میں جا کر نافذ کرتے ہیں, 3 مہینے بعد کہتے ہیں کہ خراب ہو گیا, پھر اگلے سال دوبارہ چکر شروع ہو جاتا ہے. تو اور تیسرا جو اس نے وہ دیا وہ کنوینئنس اینڈ اکانومی, مطلب کس طریقے سے آپ آرام سے لے سکتے ہیں, سمپلیفائڈ طریقہ ہو, وہ ہم بات کر چکے ہیں اس کے اوپر. تو جسٹس پہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ جسٹس پہ زکوٰۃ کس طرح سے وہ ہوتی ہے. The principle of justice means the citizen must share in financing the government expenditure according to his wealth or income. جسٹس کا مطلب یہ کہ جتنی آپ کی کیپیسٹی اس کے مطابق آپ کر سکیں گے. تو زکوٰۃ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ نصاب کے اوپر ہے, وہ ہر ایک کے اوپر نہیں ہے. کسی بھی طرح کا کوئی بندہ ہو, چاہے وہ کسی نسل کا ہو, کوئی کلر ہو, نصاب سے اوپر ہوگا تو اسے دینا ہے ورنہ نہیں دینا. اور ایگزمپشن ہے, یعنی بلو نصاب جو تقریباً ہم کہتے ہیں نا 85-87 گرام سونا ہے یا 5 کیملز ہیں, وہ تقریباً 6-7 اس سے نیچے نہیں دینا. اور اس میں ڈپلیسٹی نہیں ہے, یعنی اگر آپ نے فار ایگزامپل ایز اے لائف اسٹاک دے دیا اور پھر آپ نے اس کو بیچ کے کیش لے لیا تو پھر آپ کو دوبارہ نہیں دینا, 1 سال میں آپ کو 1 دفعہ دینا ہے. ظاہر آپ اس پہ یہ ضرور ہو سکتے ہیں کہ منتھلی آپ گورنمنٹ لے یا آپ خود دیں, لیکن ڈپلیسٹی نہیں ہے. اور چوتھی امپورٹنٹ چیز جو ایک اور امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے جو ہے ریٹس ہیں وہ ڈفر ہوتے ہیں. جیسے آپ کی ویلتھ ہے, کچھ بھی ہے, آپ نے روپے پیسے رکھا اس پہ آپ 2.5% دیں گے. لیکن اگر آپ کے پروڈیوسنگ ایسیٹس ہیں, جیسے فار ایگزامپل آپ پروڈکشن کر رہے ہیں, تو پھر آپ کو کیپٹل پہ نہیں دینا. جیسے آپ کا کھیت ہے تو وہ پروٹیکٹڈ ہے, ورنہ تو آپ یہ ہوگا نا کہ آپ کو کھیت بیچنا پڑے گا, پھر آپ اس کی پروڈکشن جو آپ کر رہے ہیں اس پروڈکشن کے اوپر اشر دینا ہے 5 یا 10%. اگر بارش کے پانی سے ہو رہا ہے جس میں آپ کی ایفرٹ نہیں لگ رہی تو 10% دینا ہے, اور اگر آپ کو اپنی کاسٹ لگانی پڑی تو 5% دینا ہے. تو آپ کی جو کاسٹ ہے اس کو انہوں نے اسلام میں کنسیڈر کیا ہوا ہے کہ اگر آپ نے پروڈیوسنگ ایسیٹس ہیں تو آپ کی پروڈکشن پہ دینا ہے, آپ کو پرنسپل پہ نہیں دینا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب ان کی تعریف کی ہے ان عاملوں کی کہ جو یہ پوری میرے خیال سلائیڈ نیچے سے نظر نہیں آ رہی ہے, کہ وہ لوگ کہ جو
زکوٰۃ جمع کرتے ہیں اور اچھی طرح سے یعنی انصاف سے کرتے ہیں، ان کو انہوں نے مجاہد کے برابر قرار دیا ہے۔ تو جسٹس کا جو پرنسپل ہے، جو میں ہم آلدو کہ ہمیں وہ نہیں ہے کہ ہمیں جسٹیفیکیشن ضروری ہے ویسے سے، لیکن یہ اس لحاظ سے ضروری ہے کہ دنیا میں غالب نظام انہی کا ہے، تو آپ کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ بھائی آپ کے جو بڑے لوگ کہہ رہے تھے اس کے بھی یہ قریب اس کی بھی جو اچھی چیزیں ہیں اس کے اندر ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہم نے بات کی کہ سرٹینٹی اینڈ کنٹینیوٹی. Certainty in taxation means the tax must be well defined without any ambiguity that leaves room for arbitrary application. مطلب بڑا کلیئر ہونا چاہیے. تو زکوٰۃ سے زیادہ کون سی چیز کلیئر ہو سکتی ہے؟ 14 سال سے کلیئر ہے کہ بھائی 2.5% آپ کو دینا ہے، 5% پروڈکشن پہ دینا ہے، پرسنل ایسٹس پہ نہیں ہے، تو اس پہ کیا آربیٹری اپلیکیشن ہوگی؟ مطلب کچھ چیزوں میں ہوگا گورنمنٹ، لیکن ایک دفعہ نافذ کر دی، کچھ چیزوں میں اختلافات ہوتے ہیں کہ بھائی یہ نہیں ہے، لیکن اگر دفعہ گورنمنٹ کر دے گی تو آپ رولس کے مطابق چلیں گے۔ یہ نہیں ہوگا جس طرح سے انکم ٹیکس اور سیلس ٹیکس میں ہو رہا ہے کہ ریٹ بھی نہیں پتا، یہ بھی نہیں پتا کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، ایک مطلب میس مچایا ہوا ہے۔ Certainty and continuity in respect of time and procedure of payment in addition to the calculation definition of the amount that must be paid. دونوں لحاظ سے یہ میں نے آپ کو پہلے سے ذکر کر لیا کہ آدم اسمتھ believed the principle of certainty is very important. According to him it may even be more important than justice itself. وہ کہتے ہیں کہ جسٹس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ certainty ہے، جس میں ہم لگے رہتے ہیں نا، گورنمنٹ شروع کر دیتی ہے مارچ سے کہ بھائی تجاویز دو، چلو بھائی آپ شروع ہو جائے اس پہ بات چیت، 3 مہینے بحث کرتے رہیں گے، پھر کوئی اور کہیں گے، پھر کوئی، تو اس میں جو دوسرا جس کا مجھے نام یاد نہیں آ رہا تھا وہ یہ تھا ٹیکسیشن اسپیشلسٹ کینرڈ، اس کا یہ خیال تھا کہ ایوری اولڈ ٹیکس از گڈ اینڈ ایوری نیو ٹیکس از ڈیوبیس. So undoubtedly the system of zakat provides a high degree of certainty and continuity. Zakat is imposed by God. No one can add or delete anything in it. مطلب وہ تو اللہ نے کیا ہے تو آپ چینج تو کر ہی نہیں سکتے، اس سے زیادہ certainty کیا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ دوسری اس سے خصوصیت بیان کی ہے، وہ خصوصیت بھی جو ہے وہ اس لحاظ سے بہتر ہے، یعنی زکات اور سسٹم کے مقابلے میں بہتر ہے۔